الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 اور 269 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ حاضرین گرامی، جو ہم سابقہ آیات پڑھ چکے ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اللہ کے نام پر دینے کا اجر اور اللہ کے نام پر دینے کے طریقے اور آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام پر عمدہ چیز خرچ کرتے ہیں اور اس کی تقدس کا خیال کرتے ہیں اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے آپ کو اجر کا، جزا کا، بدلے کا ایک عظیم الشان قسم کا انعام ملتا ہے۔ اور آداب میں سے ہم نے 12 مرتبہ پڑھا کہ جب بھی اللہ کے نام پر کوئی چیز خرچ کی جائے یا صدقہ کیا جائے یا کسی غریب کی مدد کی جائے یا مدد کی کوئی بھی شکل ہو تو اس کے اندر عزا، تکلیف کا پہلو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی احسان مندی ہو۔ اور اب چلتے چلتے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، بابے کو دھو، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلائے گا فقر کا، تنگی کا، غربت کا۔ یعنی اگر آپ اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیں گے، اللہ کے نام پر غریبوں کی مدد کرنا چاہیں گے اور نام خدا پر دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کریں گے، مسجد کو دیں گے، مدرسے کو دیں گے، غریب بہن بھائی کی مدد کریں گے تو آپ کے اندر ایک وسوسہ آئے گا۔ یہ لفظ دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ آپ کے دل میں ایک خیال آئے گا، ایک وسوسہ آئے گا کہ یار یہ تو میرے بچوں کی روزی ہے، یہ تو بال بچوں کا رزق ہے، اگر میں اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو اس طرح بانٹتا رہا تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ فقر کا، تنگ دستی کا شیطان یہ آپ کو ورگلاتا ہے اور یہ آپ کو خوف دلاتا ہے کہ غربت آ جائے گی، اپنی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اپنے بال بچوں کی کیسے ضرورتیں پوری کرو گے، اپنے معاملات کو کیسے ادا کرو گے اگر تم ایسے ہی لٹاتے رہے۔ عام طور پر یہ بات انسان کے دل کو لگتی ہے، پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ مال میں خود محنت کر کے کما رہا ہوں، وہ فلانا تو محنت نہیں کرتا،
اب میں اس کو کما کے کھلاتا رہوں، یا فلانا غریب ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے ہے. تو یہ سارے خیالات، یہ وسوسے ہیں شیطان کے، جو آپ کو نام خدا پر رضائے الہی کے لیے دینے سے آپ کو روکتا ہے، اور آپ کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے، اور آپ کو ایک توجہ دلاتا ہے. یعدکم الفقر، وہ تم سے فقر کا، تنگ دستی کا، غربت کا وہ آپ کو وعدہ کرتا ہے. اور اس بات کو قرآن کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے نام پر دینے سے روکنے کا یہ جو شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، تمہیں وعدہ کرتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے، یہ ایسے ہے وہ یامرکم بالفحشاء، کہ جیسے بے حیائی کا حکم وہ تمہیں دے رہا ہے. کہ یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. بے حیائی فحشاء قرآن کی ٹرم میں عام طور پر زنا کے لیے بولا جاتا ہے، بڑے گناہ کے لیے. تو یہاں اللہ کے نام پر نہ دینے کو بھی فحشاء قرار دیا گیا ہے. آپ اس کو ملائیں آپس میں اور قرآن کو سمجھیں. قرآن آپ کو کیسے تعلیم دیتا ہے، اور کس طرح آپ کو تربیت دیتا ہے، اور کس طرح آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی طرف ترغیب دے جاتا ہے، اور آپ کے اندر ایک سخاوت کا اور دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے. اور یہاں جب شیطان آپ کو ورگلاتا ہے تو کہتا ہے مال کم ہو جائے گا، اپنیاں لوڑاں کس طرح پوریاں ہو سن جی، بچوں کو کس طرح رزق دیا جائے گا، کل انہوں نے معاملے آئے تو میں کس طرح پورے کر سا. یہ ساری باتیں یہ بخل کی ہیں. یہ فقر کا خوف، یہ بیسیکلی انسان کے اندر جو بخل ہوتا ہے، جو انسان کنجوس مزاج ہوتا ہے، جس کو دینا اچھا نہیں لگتا، یا جس کے پاس دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا جو دینا جس کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ سارے اس کے لیے سوچیں ہوتی ہیں کہ بچے کیا کھائیں گے، میری مشکل میں ضرورت کیسے پوری ہوگی، فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ بخل کی ہیں. اور اس طرح ایک پازیٹیو نام بھی ہے، بڑے اچھے اچھے نام وہ آپ کو دے کر سناتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے. اور معاشرہ بھی ایسے ہی سکھا رہا ہے کہ بھائی کفایت شعاری کرنی چاہیے، بھائی اپنے مال کو بچا بچا کے رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنبھال، اپنے مال کو سنبھال کے رکھو، بھائی کام آئے گا تمہارے بڑھاپے میں، تمہارے بچوں کو، تمہارے. تو یہ ایک پازیٹیو، بڑا سہانا، خوبصورت اور انسان کو بھلا لگنے والا دور اندیشی کا لقب لگتا ہے، اور بڑے پیارا سا عنوان لگتا ہے، اور انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی اساں تے اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض ہے نہیں، اپنی ذمہ داری ہے نا ساڑھے تے. تو اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے انسان بخل کا، کنجوسی کا اور شیطان کے راستے پر چلنے لگ پڑتا ہے. قرآن فرماتا ہے وہ یامرکم بالفحشاء، یہ تو بے حیائی کی حکم دے رہا ہے تمہیں شیطان، کہ اللہ کے نام پر دو گے تو کم ہو جائے گا، خدا کی رضا کے لیے بانٹو گے تو کم ہو جائے گا. اگر تم اللہ کی رضا کی، اللہ کے دین کی فروغ اور تبلیغ کے لیے مال خرچ کرو گے تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. قرآن فرماتا ہے نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ حکم شیطان کا، یہ فحشاء ہے. جس طرح زنا فحشاء ہے، بے حیائی ہے اور بڑا گناہ ہے، اسی طرح نام خدا پر مال ہو، انسان کے پاس وسائل ہوں، اور اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے دائیں بند رہنے والے لوگ وہ محتاجی کے عالم میں ہوں، وہ فقر میں ہوں، وہ بیماری میں ہوں، وہ حاجت مند ہوں، دین کا کام ہو رہا ہے اور انسان کو نظر بھی آتا ہے لیکن اس میں اپنے وہ حصہ نہیں ملاتا، بخل کا شکار رہتا ہے، کنجوسی کرتا ہے. فرمایا یہ بے حیائی کا حکم دیا جا رہا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لوگو اللہ جو تمہیں بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو، اللہ کے نام پر ایک دو گے تو 10 ملیں گے، اور اگر تم نے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا 700 گنا دوں گا، اور جو جتنے اخلاص کے ساتھ دے گا اس کو ڈبل کر کے واپس دوں گا. اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے. نام خدا پر خرچ کرو گے تو تمہیں بخشش مل جائے گی. تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا ہے. یہ بھی سیکھیں، گناہوں کی بخشش کا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہے.
ایک طریقہ معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، یہ روزے رکھنا ہے، یہ سارے طریقے اللہ سے نیکیاں حاصل کرنے اور گناہ کو بخشوانے کے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ پاک فرماتا ہے نام خدا پر دینا، دین کے فروغ کے لیے دینا، غریبوں کی امداد کے لیے دینا، یہ نام خدا پر بانٹنا، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور فرمایا منہ و فضلا، اور اللہ سے مزید فضل حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ایک طرف اب دیکھیں شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے طریقے ہیں، شیطان کی آپ کو ورغلانا ہے اور بخل کی طرف لے کے جانا ہے، اور دوسری طرف خدا کی دعوت ہے، خدا گارنٹی دے رہا ہے، خدا اللہ تمہیں خود اپنی بارگاہ سے اجر عظیم کو بڑھا چڑھا کر کئی 100 گنا بڑھ کر دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور صرف مال میں اضافے کا نہیں بلکہ فرمایا تمہیں اللہ کے نام پر دینے سے تمہارا مال بھی بڑھے گا، تمہیں مزید برکت حاصل ہوگی، تمہیں اللہ اپنی جناب سے بخشش بھی عطا کرے گا، مغفرت بھی عطا کرے گا، اور خالی مغفرت نہیں بلکہ فضل بھی عطا کرے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، ساری کائنات کے خزانے اس کے ہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، بس اس کے نام پر دینا سیکھ جاؤ، یہ سکھانا پڑتا ہے۔ حاضرین، یہ ایک ٹیسٹ ہے، خرچ کرنا یہ ایک ٹیسٹ کا نام ہے، جس طرح کھانا ایک ٹیسٹ ہے۔ آپ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، کسی کو حلوے کا ٹیسٹ زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، تو یہ کھانے کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح دینے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، جو دینے لگ پڑتا ہے خدا اس کے رزق میں اضافے شروع کر دیتا ہے، خدا اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، اور اس پر اپنا فضل عظیم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بڑے کھل کے بیان کیا یہ ایک بات کہ جو بندہ شیطان کے ورغلانے سے اور شیطان کے خوف دلانے سے فقر کے اس چنگل میں آئے گا، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمہیں فحشا کی طرف بلا دیا، فحشا بری، بہت بری برائی، بے حیائی کی طرف بلا دیا، اور اللہ تمہیں واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تو تمہیں بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ حاضرین دیکھیں اس بات کو ذرا غور کریں، دینے سے بظاہر مال انسان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہے تو آپ 1,000 جب دے دیتے ہیں تو بظاہر آپ کے مال میں کمی آتی ہے، جیب میں 9,000 رہ جاتے ہیں۔ اس کو اسی مثال سے دیکھیں، جب آپ کے گھر میں 100 من دانہ پڑا ہو اور آپ نے زمین میں ڈالنے ہیں، ہل چلانا ہے اور فصل بیجنے کے لیے، تو آپ وہاں سے 2 3 400 4 5 من نکال کر کھیت میں ڈالاتے ہیں۔ بظاہر آپ نے اپنے دانے کم کر دیے اور زمین کے اندر، مٹی کے اندر رول دیے، لیکن اس کا بدلہ اللہ کریم فرماتا ہے ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں، اور ہر بالی کے بدلے 100 دانے۔ ایک دانہ تم نے اللہ کے حکم سے، طریقے سے، اس کے مطابق ڈالا، اللہ نے تجھے 700 دانے عطا کر دیے۔ بس اسی طرح اس کو بھی دیکھ لو، اگر تم نے اللہ کے نام پر 1,000 دیا ہے تو یہ خدا کے لیے اگر دیا ہے، رضائے الہی کے لیے دیا ہے، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو اپنے ماتحت لانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو بھی اسی طرح سمجھو، 1 دو گے تو خدا تمہیں بدلے میں 10 سے بڑھا کر 700، اور چاہے تو اس کو بھی ڈبل کر کے عطا فرمائے گا۔ یہ جو بخل ہے، کم نظری ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور سخاوت اور دینا یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ اور دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے طریقوں کو دیکھیں کہ بظاہر جو انسان اپنا مال بچا بچا کے رکھتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے اور اپنا بینک بیلنس بناتا رہتا ہے، اب جب اسے اپنی لذت کے لیے خرچ کرنا پڑے، اپنے لیے خرچ کرنا پڑے، اپنے بال بچوں کے لیے خرچ کرنا پڑے، تو کیسے خرچ کرتا ہے؟ ایک کے بدلے 10 بھی لگانے پڑے تو اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں آتا۔ اپنی لذت، اپنی راحت، اپنے کھانے، اپنے پہننے، اپنی جگہ بنانے، اپنے گھر، اپنی کار، اپنے بچوں کو سہولت دینے کے لیے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ میں نے زیادہ پیسے لگا دیے؟ بلکہ جتنے ہوں لگا دیتا ہے۔ بھئی اللہ دیتے جے نے
اس سے واسطے دیتے ہیں بھی اساں اپنی ضرورت استعمال ہو، لیکن جب نام خدا پر دینے کی بات آتی ہے تو پھر شیطان آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، پھر آپ کے دل پر اس کا پنجہ آ جاتا ہے، پھر آپ کے جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتا بلکہ خیال فقر آ جاتا ہے، خیال تنگ دستی آ جاتی ہے، بخل کا خیال آتا ہے، انسان کنجوس مزاج ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا حاضرین؟ فرق یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے خرچ کیا تو وہاں شیطان آپ کو ترغیب دیتا ہے، ہاں جی یہ تو کمایا بھی اپنے لیے ہے نا، بال بچوں کی روزی ہے، پا آٹا یہ اپنے بچے سے کمایا، کوئی پرواہ نہیں، شادی پہ لاکھوں لگ جائیں، مکان پہ کروڑوں لگ جائے، اپنی سہولت کے لیے لاکھوں کروڑوں لگیں، کوئی دل پر بوجھ نہیں آتا، لیکن نام خدا پر دینے سے اور اللہ کے دین کے لیے دینے سے انسان رک جاتا ہے۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے، جب تو اللہ کے نام پر اگر رکنے کی طرف چلا جائے اور شیطان تجھے ورغلائے اور شیطان تجھے روکے تو یاد رکھنا یہاں سے ہی وسوسہ اور الہام کا فرق پتہ چلے گا۔ وسوسہ کیا ہوگا کہ نام خدا پر دیا تو مال کم ہوگا، اور الہام یہ ہوگا نہیں دے اللہ کے نام پر، اسی کا وعدہ ہے، ایک دوں گا تو 10 ملیں گے، 700 ملیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن یہی بات فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقر کا، تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے، ورگلاتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ حاضرین بے حیائی کیسے؟ اب یہاں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بے حیائی تو ہم نے پڑھی تھی کہ جو زناکاری ہے گناہ کبیرہ ہے، اس کو قرآن نے فحشا کہا تھا، اب مال نہ دینے کو بھی فحشا کہہ رہا ہے، کیسے؟ تو مفسرین نے اس کو دیا وضاحت دی، وہ کہتے ہیں یہ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے گھر میں طرح طرح کے کھانے پکیں اور تو موج اڑائے، اور تیرا پڑوسی، تیرا رشتہ دار، تیرا بھائی، تیرے بہن، تیرا محلے دار وہ اپنی ضروریات کو ترسے، وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکے اور تو موج اڑاتا رہے، اس سے بڑی فحشا بے حیائی کی بات اور کیا ہوگی کہ تیرے اندر حیا ختم ہو گئی کہ تو اپنے لیے تو ساری اچھائیاں، لذتیں اور نعمتیں اور ان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور تجھے تیرے سر پہ بال بھی نہیں ہلتا اور تجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے پڑوسی نے آج کھانا بھی کھایا یا نہیں، یا میرا فلاں رشتہ دار بیمار پڑا ہے اور اس کے علاج کے پیسے نہیں، کیا میرے یہ فرائض نہیں کہ میں اپنے مال میں سے اس کے لیے علاج کا انتظام کر دوں؟ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان تمہیں یأمرکم بالفحشاء، یہ بے حیائی کی بات ہے، اور اللہ واللہ یعدکم مغفرہ، لوگو اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، منہ اپنی جناب سے، وفضلا اور فضل دینے کے لیے تمہیں یہ طریقہ سکھاتا ہے۔ یہاں آخری بات اس پر کروں گا، وہ یہ کہ اگر آپ نے اللہ کا فضل لینا ہے، اللہ کا فضل لینا ہے، آپ کہتے ہیں جی حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے مشکل چاہیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں آؤ بھائی میں تمہیں بلا رہا ہوں، واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ دعوت دے رہا ہے، مغفرت، آؤ بھائی مغفرت لے لو، منہ وفضلا، اور تنگیاں ختم کرنے کے لیے آؤ مجھ سے فضل لے لو۔ طریقہ یہ ہے کہ میرے نام پر لٹاؤ، میرے نام پر خرچ کرو، میرے نام پر دو، اس لیے واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز رب ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو دیتا ہے، وانتم الفقراء، منگتے تم ہو اور تم حریص ہو، تم آؤ اللہ کا فضل لینا ہے تو نام خدا پر دے کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اللہ تمہارے لیے کیا کیا انعامات تمہیں بدلے میں عطا کرے گا۔ آخر میں اگلی آیت فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں مضمون کیا چل رہا ہے، مضمون چل رہا ہے اللہ کے نام پر دینا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ اللہ جوڑ کر فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ حکمت دانائی عطا کرتا ہے، من یشاء جسے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کو مرضی ہوتی ہے، اور فرمایا ساتھ ومن یؤتی الحکمۃ، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی بس فقد اوتی خیرن کثیرا، اسے خیر کثیر عطا ہو گیا، اسے سب سے بڑا خزانہ مل گیا، وما یذکر الا اولو الالباب،
یہ نصیحت کوئی نہیں لیتا لیکن کوئی عقل مند لیتا ہے. یہ بات اللہ پاک فرماتا ہے، یہ جو بات ہے نا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دانائی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور ساتھ فرمایا جس کو یہ دانائی مل گئی، وَمَن یؤت الحکمت، یہ دانائی جس کے حصے میں لکھ دی گئی تو جان لو فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے سب سے بڑا خزانہ مل گیا، اسے خیر کثیر مل گیا. اور یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھتا. یہ حکمت سب سے بڑا خزانہ ہے، دانائی یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اور قرآن اس کو خزانہ کہتا ہے، اللہ اس کو خزانہ کہتا ہے. اب اس کو سمجھنا ہے. اب دنیا والے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دنیا والے تو کہتے ہیں نا جی چاند نیڑے ہے یا فلانا، یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں، یہ لا یعنی ہیں، یہ دین سے دوری کی بات ہے. اللہ کہتا ہے یہ خزانہ ہے، حکمت خزانہ ہے، دانائی خزانہ ہے، علم صحیح خزانہ ہے. یہ جو جس کو پیسے جس کو تم خزانہ کہتے ہو یہ فانی خزانہ ہے، یہ عارضی خزانہ ہے، یہ وقتی خزانہ ہے، یہ وارثوں کے لیے اکٹھا کرتے ہو، تمہارے لیے اتنا ہی ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا. حاضرین قرآن کی بات سنیے، فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ، یہ نصیحت نہیں لیتا مگر الا اولو الالباب، جس کے دماغ میں عقل ہو. جو سمجھدار بندہ ہے نا وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اصل خزانہ مال دولت نہیں، اصل خزانہ علم حقیقی، علم صحیح ہے، دانائی ہے، دانش مندی ہے. دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں جو بات ملتی ہے، جو حکمت کی تفسیر کی گئی ہے مفسرین نے، انہوں نے کہا جی جو صحیح بصیرت ہوتی ہے اور جو انسان کو درست فیصلہ کرنے کی قوت ملے، اس کو حکمت کہتے ہیں. یعنی علم صحیح، وہ علم جو انسان کو پکڑ کر، انسان کے ارادے کو پکڑ کر نیکی عمل کی طرف لے جائے، سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر رکھی ہے. علم تو ہوتا ہے نا سب کے پاس، لیکن عمل نہیں ہوتا. فرمایا علم میں صحیح ملے اور وہ علم آپ کے ارادے کو پکڑ کر آپ کو عمل کی طرف لگا دے، سمجھ جائیں اللہ نے آپ کو حکمت عطا کر دی ہے. اور اس احسان کو، اس کرم کو قرآن نے کیا کہا؟ خیر کثیر. اور باقی ساری کائنات کے خزانوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ متاع قلیل. یہ کائنات اور اس کے اندر جو بھی ہے، مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا مال ہے. اور حکمت کو اللہ کہتا ہے یہ خیرن کثیرہ ہے، اور یہ خیر کثیر ہے. یہ بات آپ نے سمجھیے. اور اس کے بعد قابل غور نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ماحول نے حالات بنا دیے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں جوانی میں جنوں کے آثار، اور کچھ تو لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ صاحب عزت، صاحب حکمت بڑا کون ہے، اور پھر ہم لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. یہ بات سننے والی ہے طالب علموں کے لیے، خاص طور پر علم سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے. اگر کوئی صاحب علم ہے اور علم صحیح اسے ملا ہے اور اللہ نے اسے عمل کی توفیق بھی دی ہے، تو اس کو اپنے من کے اندر کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. وہ کسی سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے یہ چیز مل گئی اس کو تو سب سے بڑا خزانہ مل گیا. تو یہاں یہ کم نگاہی کی بات ہے کہ کوئی انسان اگر اس کے پاس علم ہے، قرآن ہے، نور ہے، فہم ہے، اور وہ عمل کرنے والا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو اسے اپنے آپ کو کسی دنیا دار سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور حکمت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، میں چند باتیں آپ کو چلتے چلتے بتا دیتا ہوں کہ انسان اس دنیا کی عارضی زندگی کی سہولت کا خریدار نہ بنے. عارضی زندگی ہے، اس کے اندر خریدار نہیں بننا چاہیے، یہ لے لوں، یہ اکٹھا کر لوں، بلکہ مال اپنا راہ خدا میں خرچ کرے اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی آسائشوں کا بندوبست کرے. اپنا مال ہم یہاں اکٹھا کر کے عارضی زندگی کی سہولتیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں حکمت والا وہ ہے جس نے مال لگایا لیکن وہ سہولت اکٹھی کی کہ جو قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. دیگر اقوال حضرت ابن عباس کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا علم مل جائے کہ یہ قرآن کی آیت ناسخ ہے اور فلاں منسوخ ہے، تشریح میں نے کافی عرصہ پہلے کی تھی، وقت نہیں ہے، اور قرآن کی آیات کی اس کو پہچان ہو جائے کہ یہ محکم ہے
اور یہ متشابہ ہے۔ آیات کی قسمیں ہیں، میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ بات کی ہوئی ہے۔ اگر کسی انسان کو قرآن کی آیات کا صحیح فہم مل گیا اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے والا بن گیا، یعنی اس کو علم دین آ گیا اور ناسخ و منسوخ کا اور محکم اور متشابہ کا قرآن سے جڑ گیا اور قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے والا بن گیا، سمجھ لو وہ حکیم ہو گیا۔ اور حکمت سے ایک مراد مفسرین نے نبوت بھی لی ہے، اور یہ سب سے بڑا معنی ہے اس کا۔ حکمت سے مراد فہم قرآن، جیسے میں نے بیان کیا۔ حکمت سے مراد علم صحیح اور علم فقہ بھی ہے۔ اگر کسی کو فقہ کا، دین کا علم ہے، مسائل جانتا ہے، علوم دینیہ جانتا ہے، تو سمجھو اللہ پاک نے اس کو حکمت میں سے بھی خزانہ دیا ہے۔ اور زیادہ تر مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا کہ اگر کوئی بولنے میں بھی درست بولتا ہے، حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے اس کی، اور عمل بھی اس کا سچ اور حق پر قائم ہے، قول و فعل کا درست ہونا، یہ کسی کے حکیم ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں خشیت الہی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اکیلے میں، بظاہر تو ہم سارے ہی نیک ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں اور جب آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں، ظلم کرنے پر قادر ہوں، مال لوٹنے پر قادر ہوں، گناہ آپ کے لیے آسان ہو، اس وقت آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حکمت عطا کر رکھی ہے۔ اور ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ علم اور عمل جب مل جاتے ہیں تو انسان کو حکمت مل جاتی ہے، اور یہ خیر کثیر ہے۔ اور ایک فرمایا گیا وہ نور جس کی وجہ سے انسان، جیسے میں نے عرض کیا، وسوسہ اور الہام میں فرق کر سکے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان آپ کو ورگلاتا ہے گناہ کی بات اور نیکی کی بات میں آپ کو فرق لگے۔ جیسے یہ مثال بڑی نازک سی مثال ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، بھئی مال کم ہوگا، یہ وسوسہ ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، خدا اور دے گا، یہ الہام ہے۔ جو بندہ حق اور سچ میں فرق کر لے، یعنی وسوسہ شیطان کی طرف سے، الہام رحمان کی طرف، فرشتے کی طرف سے، تو جب آپ کو یہ فرق محسوس ہونے لگ پڑے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں حکمت عطا کر دی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا علماء کی مجالس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکمت اور نور سے مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ قرآن سن رہے ہیں تو آپ کی کیا کیفیات ہیں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر ایک نور آ رہا ہے، اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، ایمان کی باتیں مل رہی ہیں۔ تو اس کی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت میں کہا تھا کہ علماء کی مجالس میں بیٹھو۔ علماء حق، علماء سے مراد کیا ہے؟ جن کا عمل اور قول اور فعل ایک ہو، جو کہیں وہ اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں، وہ علماء۔ اور جو حکماء ہیں، حکیم لوگ، جن کی بہت ساری تعریفیں آپ نے سن لیں، ان کی مجلس کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش زندہ کر دیتی ہے۔ قاری صاحب نے یہ ایک میری طرف اشارہ کیا، یہ پورا موضوع کھل جاتا ہے، اس لیے میں اس کو ابھی بیان تو کرتا ہوں، لیکن یہ